بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، جب سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے عوامی ریلیف کا اعلان کیا ہے، اس پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو تحفظات ہیں اور خوش نہیں ہے۔ جب مہنگائی تھی تو اپوزیشن وویلا مچا رہی تھی، جب ریلیف دیا گیا تب بھی وویلا مچایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہوا اور IMF سے کس طرح نکل گئے اور آنے والی حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج اس کا تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ کیوں کر ممکن ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ روس یوکرین تنازع کے دوران ترکی کا جو رول ہے وہ کیا ہے اور ترکی کی جو ڈپلومیٹک مووز ہیں اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف ہمارے معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور سابق وزیر خزانہ جناب سلمان شاہ صاحب۔ اور یہ صاحب پہلے شروع کر لیتے ہیں ہم آپس میں بات کہ جو ریلیف کا اعلان کیا گیا، پہلے یہی اپوزیشن تھی کہ جو پیٹرول اور اشیاء ضروریہ قیمتوں کے اضافے کے اوپر وویلا مچا رہی تھی۔ بلاول صاحب تو لانگ مارچ لے کے مہنگائی کے خلاف وہ پنجاب کی طرف رواں دوائیں اور آج شاید پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، آپ IMF کے معاہدوں کے اندر ہیں، تو ہم ساتھ کس کے ہیں؟ پہلے تو شاہد حسن صدیقی شاہد خاقان عباسی صاحب کا گفتگو سن لیتے ہیں، پھر ہم موزن میں دعوت دیں گے۔ سنائیے گا ذرا۔ تمام جو سہولیات ہیں یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، جو IMF سے وعدے کر کے آئے تھے آج انہی معاہدوں کی نفی کر رہے ہیں۔ حکومت اپنے پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، اس سے روپے پر بھی دباؤ پڑے گا، روپیہ مزید کمزور ہوگا۔ ایک محاورہ ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے یہ مزید مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات۔ اچھا آریہ صاحب، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، تو جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا بجٹ جو ہے کسی نے نہیں پیش کیا جیسا مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا، اور جس طرح نے ڈالر کی قیمت گرائی تھی اور پھر آنے والی ان کے لیے مشکلات پیدا کی تھی۔ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر پبلک کی خیر خواہی نہیں ہوتی اس کا، یہ بنیادی طور پر آپ کا اقتدار کا گند ہوتا ہے جو آپ لے کے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن نارملی ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہونا چاہیے جون میں جا کے کہیں۔ اچھا پہلے بجٹ یہ 1 سال پہلے جو ہوا ہے، یہ 1 سال پہلے اصل میں اس موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن جو بھی ہے جس میں بھی ریلیف عوام کو ملے وہ بہت، ایک تو آن کرنا چاہیے کہ یار آپ نے ریلیف دی، چلو ٹھیک ہے، ہماری وجہ سے کیا۔ ہم اس پر جیسے ہم یہ بلاول نے کہا ہے کہ ہماری مہنگائی مارچ کے بعد آپ نے ریلیف نون لیگ کا تو کمال ہے، نون لیگ تو اپنے چکر میں لگی ہوئی نا۔ دیکھیں ہم پاکستان میں ہر ٹی وی چینل یہ کہتا ہے ہماری وجہ سے حکومت نے یہ لے لیا، ہم نے کہا ہماری خبر پر نوٹس لے لیا۔ نون لیگ کو یہ بھی نہیں کرنا آیا کہ یار ہماری خبر پر نوٹس لے لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو لڑائی بالکل اور تھی۔ اصل میں سلمان شاہ صاحب بھی ہیں اور شاید اپنا صدیقی صاحب ہیں، تو شاید صدیقی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ صدیقی صاحب، یہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوشنز تو ہوتے ہیں فنانس کے اندر رکھے ہوتے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ فنانس کا بجٹ جب بنتا ہے عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا، بہت ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پہ پے اینڈ الاؤنسز میں کوشن ہوتے ہیں، مختلف پروجیکٹ کوشنز والے ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ کبھی کسی نے ریلیف دینی ہو تو نکال کے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کا ریگولر پورے 1 سال کی ریلیف اور اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی کو ڈائیورٹ کرنا، کیا یہ بیسیکلی پیسے ادھر سے ادھر جو ہے وہ ہوں گے جسے کہتے ہیں ری اپروپریٹ ہوں گے، یا پھر ڈیفیسٹ فنانسنگ کریں گے جا کے اسٹیٹ بینک میں جا کے؟ جی صدیقی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوریہ صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے۔ جی آپ کی آواز ہلکی ہے، ذرا سی فرمائیں، بہت ہلکی آئی ہے آواز آپ کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا جو ریلیف پیکج آیا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ کوشنز تو ہوتے ہیں ہر بجٹ کے اندر، ہر فنانس سیکٹری رکھتا ہے کیونکہ ایمرجنسی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور وہ پے اینڈ الاؤنسز میں بھی رکھا جاتا ہے، باقی چیزوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، اور ایسے فیک پروجیکٹ بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ کبھی نہ کبھی ایمرجنسی کو لوگ کاٹ کر سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ اتنی بڑی جو ریلیف دی جا رہی ہے جو کہ ریگولر ایٹ لیسٹ اگلے جون تک کم از کم رہے گی، اس کے لیے کیا وہ اسی ری اپروپریٹ کریں گے بجٹ کو، کہیں سے کٹ لگائیں گے ہیلتھ سے، ایجوکیشن سے، باقی جگہ سے، یا پھر اپنا اسٹیٹ بینک کو کہیں گے کہ جناب ڈیفیسٹ فنانسنگ کریں، آپ نوٹ ووٹ چھاپیں کچھ؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے انتخابی منشور پر اور 10 نکاتی حکمت عملی پر عمل کرتے تو پیٹرول کی مد میں 30 روپیہ فی لیٹر کمی کی گنجائش تھی، عرب بھی ہے۔ وہ 2 اصلاحات انہوں نے کرنے کو کہا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ 100 دن کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی لائیں گے، یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا،
اور دوسرا توانائی کے شعبے میں اصلاحات تھیں. لیکن اگر یہ اصلاحات نہیں کرتے, اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرتے اور یہ ریلیف پیکج لے کر آئے ہیں, تو یہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہے نمبر ایک. اور نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس میں سنگین ترین خطرات لاحق ہوں گے. میں بھی عرض کروں گا کیوں. نمبر ایک یہ کہ اب یہ کریں گے, 2 حصے میں کریں گے. ایک تو یہ کہ اسی مالی سال میں زیادہ وقت نہیں ہے, تو جو بجٹ منظور ہوا تھا اس میں تقریباً 300 ارب روپے کی کٹوتی کریں گے بجٹ منظور شدہ بس میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں, جس میں کہ معیشت کی شرح سست ہوگی, روزگار. دوسرے کچھ نجکاری تیزی سے کرنے کی کوشش کریں گے. تیسرے یہ کہ جو 1.4 ارب ڈالر کا اسپیشل قرضہ IMF نے ہمیں دیا تھا کووڈ-19 کے لیے, وہ خرچ نہیں ہوا تھا, اس کو یہاں ڈائیورٹ کر دیں گے اور گیس کے نرخ میں تیزی سے اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن میں جو چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو کھیل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی IMF اس پر جب یہ اعتراض کرے گا تو یہ اس کے ساتھ مذاکرات شروع کریں گے. جون آ جائے گا, جون میں جو نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں کوئی 500 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جائیں گے اگلے بجٹ میں, جو کہ جون میں آنا ہے. نمبر ایک. دوسرے یہ کہ اگر IMF بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ وہ کرے گا, سختی کرے گا, جو کہ اب کر رہا ہے, جیسے اس نے کہا کہ مجھے آپ کا آرڈیننس منظور نہیں ہے, آپ پارلیمنٹ سے جائیں, تو ہم امریکہ کی خوشامد کریں گے جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ایک سودا طے کریں گے. اس سے پہلے بھی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا تھا 2009 میں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ سودا ڈیل کی ہے کہ جی ہم وار آن ٹیرر آپ کی مرضی کے مطابق لڑیں گے. اب جو ڈیل ہوگی اس ڈیل میں یہ ہوگا کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم افغانستان کے معاملات میں جو ڈو مور ہے اس پہ عمل کریں گے, نمبر ایک. نمبر 2 جو روس کے ساتھ لیپا پوتی ابھی ہوئی ہے, یہ تو کوئی مذاکرات تو نہیں تھے, اس میں تو دونوں ملکوں کا جھٹا تک نہیں تھا, نہ کوئی کمیونکے آیا, لیکن جو تھوڑی بہت باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد جو ہیں وہ نہیں کریں گے. تیسرے یہ کہ سی پیک کو مزید سست کر دیں گے. تو یہ چیزیں جب آپ کر لیں گے تو پھر روس کو, امریکہ اس کو کہے گا IMF کو, جیسے یہ 3 بڑی باتیں ہیں. میرے خیال سے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, شاہ صاحب یہ 3 بڑے انہوں نے جیسے کہنا ہے ہائپوتھیٹیکل وہ چیزیں خیر بڑی بہت بڑی ہیں یہ 3, اور یہ کون کر سکتا ہے کہ سی پیک سلو کر دیا جائے, افغانستان کے اندر ڈو مور کر دیا جائے جبکہ وہاں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ یوکرین کی آگ میں کودا جائے جبکہ ترکی کود رہا ہے تو اس کی ہو رہی ہیں. شاہ صاحب ایک تو یہ اس کو دیکھ لے گا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں, یہ مینج کیسے ہوگا, کہاں سے کٹ لگے گا, کہاں سے آ کے یہ ریلیف دی جائے گی؟ دیکھیں, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے جو بجٹ ایک دفعہ بنا ہو اس کے مطابق ہی اینڈ رزلٹ بھی آیا ہو. تو یہ اگر 6000 ارب روپے کا جب آپ ریونیو ٹارگٹ ہے اس میں سے 200-300 ارب ادھر ادھر کرنا, جیسے آپ نے پہلے کہا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاست فنکشنل سیاست ہے, اور اس میں ابھی آپ یہی بات کر رہے تھے کہ آج سے 2 دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت ریلیف کیوں نہیں دیتی, اور آج جب دے دیا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے ڈیزاسٹر کر دیا اور ہم مارے جائیں گے. سو یہ سیاست ہے, اس کو اسی نظر میں دیکھیں, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے. اس کو گورنمنٹ نے وہ جو اس وقت عوام کے اوپر بوجھ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنل پرائسز, آئل پرائسز کی اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کی, اور جو آپ کے قرضوں کی صورتحال ہے, انٹرنیشنل آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھی پولیٹیکل موو ہے, اور آگے چل کے یہ بجٹ میں اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گی, اور کہیں نہ کہیں سے یہ چیز نکل آئے گی, کیونکہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں آپ ان کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں, ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. اور آج یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ PSDP میں کٹ لگ گیا ہے یا کسی اور چیز میں کٹ لگ گیا, تو یہ ہوتا رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ نے جو اب ایکسچینج ریٹ شروع کیا ہے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, جس میں ایکسپورٹ اورینٹڈ جو آپ کا سیگمنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس میں بڑے عرصے کے بعد
اب ایک مومنٹم ہے اور اس کی وجہ سے آپ امپروومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ریمیٹنسز بھی آپ کی ٹھیک چل رہی ہیں, اوپر نیچے اس مہینے کچھ نیچے گئی ہیں لیکن اوپر آ جائیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی یہ نہیں طوفان ٹھیک ہے جیسے شاہ صاحب, دو تین چیزیں جو کہ انہوں نے شاہ صدیقی صاحب نے کہا, حالات ایسے ہیں ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ ایکسپورٹ, بار بات ہے بہت اچھی ایکسپورٹ ہوئی, پوری دنیا کی مارکیٹ میں کووڈ کے دوران چاہ گئے, لیکن کیا یوکرین کے کرائسس کے صورتحال میں جو اس وقت یورپی یونین جو آپ کا مین پلیس ہے جہاں آپ کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرے گی, یوکرین کے کرائسس میں مزید صورتحال آئے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو یوکرین والا مسئلہ کہا, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یوکرین کا جو توق ہے یہ گلے میں پہن سکتا ہے, اور افغانستان میں تو آپ کی مانے گا کون افغانستان میں سے. اور تیسری بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ آئی ایم ایف, آپ چونکہ ظاہر بات ہے جن عہدوں پہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کرتے رہے ہیں, کیا اس ریلیف پر آئی ایم ایف کی ریزرویشنز ہوں گی, اور اگر ہوں گی تو کیا ہمیں کتنی ماننی پڑیں گی؟ دیکھیں پرفارمنس کرائٹیریا جو ہے نا اس میں آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ مین کرائٹیریا ہے, ٹھیک, اور اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ تقریباً بیلنس میں ہونے چاہیے. ٹھیک, یہ ہے پرفارمنس کرائٹیریا. سو اگر آپ کے اخراجات, آپ کی ریونیو کم ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے یہ ریلیف دی ہے بجلی کا اور وہ کلیکٹ نہیں کریں گے, تو وہ پھر آپ کو اس حساب سے ایکسپینڈیچر کو کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کٹ نے ڈاؤن کٹ کرنا ہے, اور وہ آپ کر لیں گے. آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ آن ٹارگٹ ہی آئے گا, ہمیشہ وہ ٹارگٹ پہ ہی آتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں بجٹ میں ہوتی ہیں جو پوری ہوتی ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ دی ہوتی ہیں. اور جی جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بیوروکریسی جو ہے کچھ نہ کچھ رکھتی ہے, بچا کچھ کے رکھتے ہیں, صحیح ہے. اس میں رکھا ہوتا ہے. اب مسئلہ جہاں تک یوکرین کا ہے, پاکستان دیکھیں کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے یوکرین میں, نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اثر رسوخ ہے روس پہ, نہ ہمارا یوکرین پہ. ہم تو ایک بائی اسٹینڈرڈ ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یورپین یونین یا امریکہ یا کوئی اور ملک یہ کہے گا کہ پاکستان یوکرین میں جا کے ان کی مدد کرے یا نہ کرے, تو ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ جو زیادہ افیکٹ نہیں ہوں گی, لیکن اگر ہوں گی سلمان بھی شاہ صاحب بہت. ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں جس کا جواب بریک کے بعد لیں گے. کل یورپی یونین نے جو ہے ہماری بہت ساری ایکسپورٹ ظاہرہ وہاں جاتی ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کھل کر جو ہے مذمت کرے رشیا کی, تو اس کے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں, اور اگر پاکستان کی پالیسی ٹورڈ روس ٹلٹ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کا جواب لیں گے آپ سے بریک کے بعد. دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے اور شاہد حسن صدیقی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ یورپی یونین نے پاکستان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ کھل کر روسی حملے کی مذمت کرے اور یورپی یونین کے ساتھ کھڑا ہو. اگر پاکستان ایسا کرتا ہے, نہیں کرتا, تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی یورپین یونین نے اس قسم کی کوئی ریزولوشن پاس کی ہے, کیونکہ بہت سے ممالک ہیں جن کی وہاں پہ ریزولوشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے وہاں پہ بیان دیا ہو اس قسم کا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی سیریسلی اس وقت کوئی تھریٹ ہے جس کے وجہ سے کہ پاکستان کو وہ اپنے ساتھ ملائیں گے تو کیا یوکرین میں کوئی بینیفٹس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. آئی تھنک کہ پاکستان کی اپنی ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے یورپین یونین سے, اور یورپین یونین کے انٹرسٹ جو ہیں پاکستان میں یا اس ریجن میں, اس کے لیے وہ اپنی پالیسیز کرتے ہیں, اور پاکستان کو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بلیک میل کریں کہ وہ ہم ان کی کسی ڈکٹیٹڈ پالیسی پہ چلیں. اگر یہ کام وہ چائنا کے ساتھ
کر سکتے ہیں, دوسروں سے کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کا اس میں کوئی جیو پولیٹیکل حصہ نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. سو آئی ول بی ویری سرپرائز اگر کوئی اس شاہ قسم صاحب کا وہ جو لیٹر ہے وہ کل ویسے فارن آفس نے بھی یہی کہا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے مل کے, اس طرح کا وہ پرسویٹیو لیٹر نہیں ہے. شاہد خاقان ناصر صاحب, یورپین یونین کی یہ بات جو ہے یہ تو ابھی بالکل بگننگ میں ہے, اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی تو یہ اس کی بہت بڑی خام خیالی ہے, کیونکہ جس طرح لوگوں نے یہ تھیٹر شروع کیا ہے وہ تھیٹر 4-5 دن کے لیے یا 2-3 ہفتوں کے لیے تو کیا نہیں ہے. جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر پوری آؤٹ لائنز دی ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ریلیف کے دوران آپ نے خاص طور پہ کہا کہ یوکرین پہ ہمیں کہا جائے گا, اور پھر اس کے بعد آپ نے خاص طور پہ افغانستان کا ذکر کیا. ایران کی صورتحال جو ہمارے ساتھ اب بلٹ ہو رہی ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل خدا حافظ کہنے والے ہیں اور تقریباً کہہ چکے ہیں لیکن واضح نہیں ہوا, اور اس کے ہم ایک اور کیمپ میں جانے والے ہیں آفٹر 77 سال کے بعد, 77 نہ بھی 70 لگا لیجئے گا. تو کیا اس کیمپ کی طرف جانے سے ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے یا خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں شاہد خاقان بھائی صاحب پھر آپ سے لیتے ہیں, شاہد صدیقی صاحب سے. ہاں جی شاہد صدیقی صاحب. ہاں جی, میں آپ سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اس وقت جو یہ صورتحال آئی ہے, اس وقت پاکستان کی معیشت کا میں آپ کو 3 جملوں میں بتا دوں. جولائی سے جنوری تک پاکستان کا تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. جولائی سے جنوری 2022 تک ہمارا جو ہے وہ امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. مئی سے اب تک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا روپے کی قدر میں کمی, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. اس وقت یہ صورتحال میں آئی ہے, اور آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جس وقت یہ جو خط آیا ہے یورپین یونین کا, تو سوال اس میں جاپان بھی شامل ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے ایبسٹین کیا, اس کو انہوں نے کیوں نہیں کہا. یہ ایک گھیرا تنگ اس وقت کیا جا رہا ہے جس میں ہم نے جو ہے معاونت عملاً کر دی ہے, جس کے لیے میں نے کھلواڑ اور سلامتی کے لیے خطرات کا لفظ استعمال کیا تھا. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے یہ دیکھیے کہ 21 مہینے تک ہمارا پروگرام سسپینڈ رہا. IMF سے ہم نے شرائط طے کی, پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب یہ ہم ہر مہینے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. IMF نے کہا کہ جی آرڈیننس اگر آپ لائیں گے مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ ہی منظوری کرائیں. اب آپ اگر اس سے وائلیٹ کرتے ہیں تو IMF اس کو اتنی آسانی سے نہیں لے گا. یہ ہمارا بہت بڑا غلط فہمی ہے کہ IMF اگر آپ کا شروع سال میں کمی کرتے تو ٹھیک تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب کا فرما رہے ہیں. اب یہ مارچ کا مہینہ ہے, میں نے تو آپ کو 2 قصے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ IMF کے ساتھ ناراض ہوگا تو یہ اس کے ساتھ مذاکرات شروع کریں گے, اور یہ کہیں گے جی جون کا بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم 500 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے. یہ ہونے جا رہا ہے نمبر 1. نمبر 2 بات یہ تھی کہ جیسے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی اکیلا نہیں ہے, یہ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ NFC وارڈ کے تحت جو پیسہ ملا ہے اس میں مہربانی کر کے پورا خرچ نہ کریں. یہ نہ بھولیں کہ یورپین یونین جو ہے اور امریکہ, ہماری برآمدات ساری وہاں ہیں, چائنا سے تو برآمدات نہیں ہیں. ہماری جو کچھ ہیں ریمیٹنس سے چائنا سے نل ہیں. تو ہمیں امریکہ سے کیمپ سے ہم خلاف جا نہیں سکتے. امریکہ کی مرضی کی اجازت کے بغیر, سودے کے بغیر IMF کا پروگرام دوبارہ شروع نہیں ہوگا, اور ہم ہر حالت میں IMF کے پروگرام میں رہیں گے, اس کی شرائط مانیں گے. اس کے بغیر ہمارا گزارا اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی. اگر یہ اسٹرکچرل اصلاحات کر دیتے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 30 روپے لیٹر کم کر سکتے تھے, لیکن وہ کمی کیے بغیر. اور ایک بڑا آسان راستہ تھا یہ جو انہوں نے ایمنسٹی دی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس لیے کہ 2019 میں جو انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی لائے تھے, اس میں قانون تھا کہ جو اثاثے ملک کے اندر ہیں, جس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں, جو پرائم منسٹر نے کہا تھا ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں, جن لوگوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ان سے کریک ڈاؤن کر کے 900 ارب لینے تھے ملک کے اندر اثاثوں کے. وہ لینے کے بجائے اب آپ نے ایک دوسری ایمنسٹی دے دی. دنیا میں کہیں اتنی ایمنسٹی دی جا رہی ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معیشت اتنی کمزور بنیادوں پر ہے کہ اس کو دیکھ کے اب یہ خوف آتا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپین یونین اس طرح بہیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ, FATF کا معاملہ ہمارا لٹکا ہوا ہے, افغانستان کے معاملے میں امریکہ کا ہمارے اوپر دباؤ ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. اور اس وقت چین ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا, نہ روس دے سکتا ہے, جو کہ امریکہ دے گا, IMF, ورلڈ بینک اور دوسری چیزیں. اس لیے اس وقت بغیر اس اسٹرکچر اصلاحات کی یہ جو ہم نے کھیل کھیلا ہے, یہ سلامتی کے لیے اتنا خطرہ اس لیے ہے کہ ابھی جو آپ نے قومی سلامتی پالیسی منظور کی ہے,
آرمی کے ساتھ اجتماعی دانش میں Economies میں، ہاں، آپ اس سے تقریباً 100% خلاف ہو جا رہے ہیں. تو جی یہ شاہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. صاحب، یہ گھیرا تنگ وقت کرنا کم ہے. شاہ صاحب سے بالکل آخری اس کا رسپانس لیتے ہیں. شاہ صاحب، یہ جو انہوں نے خطرات کی نشاندہی کی ہے اور جس طرح کی ہماری اس وقت سچویشن ہے، ذرا تبصرہ فرما دیجیے گا کہ اگلے 3 مہینوں کے بعد جو آئی ایم ایف کی نیگوسیشن اور جو پولیٹیکل صورتحال بنے مہنگائی گی کا ایک یا نیا چاہنا، طوفان. کیا ہمارا سینیریو کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ چائے کی پیالی میں طوفان کے برابر ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا کہ پورا امریکہ اور پورا یورپ پاکستان کو بلیک میل کرے گا اور اس یوکرین کے اوپر کوئی ہمیں ڈکٹیشن دینے کے لیے وہ اپنا پولیٹیکل ایفرٹ لگائیں گے، یہ میرا خیال کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے. یس، اس پورے سسٹم میں ایران کے ساتھ وہ اپنا تعلقات بہتر کریں گے تاکہ ایران وہاں پہ تیل اور بیچ سکے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، اور تیل کی قیمت کو کنٹرول اور کرنے شروع کے بھی لیے ہو گئے. وہ ادھر سے وہ اوپننگ اپ ضرور کریں گے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم آئی ایم ایف کے جو پرفارمنس کرائیٹیریا ہیں وہ ایئر اینڈ ڈیفینیٹلی میٹ کریں گے. بہت سے ہمارے اخراجات ایسے ہیں جو ہوئے ہی نہیں ہیں، اور وہ اخیر پہ جب آپ آ کے دیکھیں گے تو وہ گنجائش نکل آئے گی. دوسری بات ہے کہ آگے چلتے ہوئے جو اگلی لیگ ہے اس کی، اس میں جو ریفارمز کرنی ہے اس میں اضافہ بھی ہے ریونیوز کا، اس میں بجلی کی ریفارمز بھی ہیں، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، اور وہ بھی ہم کریں گے. سو آئی تھنک کوئی ایسی پینک والی آپ کا بات خیال نہیں یہ ہے کہ مشکل پینک کی بجائے آپ کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں آنے والے 3-4 مہینے میں؟ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کیا حالات رہتے ہیں. اگر اچھے ہیں تو پھر معیشت بھی اچھی ہوگی. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور اسی کے ساتھ ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے روس یوکرین تنازع میں ترکی کے کردار. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں روس یوکرین تنازع میں، خاص طور پر ترکی کا کیا کردار ہے اور ترکی سے کس قسم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں یوکرین کی جانب سے بھی، اور روس کا ترکی پر کیا دباؤ ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے انقرہ میں موجود ترکی کے جو سرکاری ٹی وی ہے TRT ورلڈ کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ جناب حسن عبداللہ سے. السلام علیکم حسن، خوش آمدید آپ کو شو میں ہم کہتے ہیں. آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس آج 7-8 روز گزر چکے ہیں، ان حالات کے اندر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں پریزیڈنٹ اردوان کے بھی، اور جو مطالبہ یوکرینی صدر کر رہے ہیں ترکی سے کہ ایسے بلاکٹ کیا جائے اور ہتھیار دیے جائیں، تو اس تمام تر نازک صورتحال کے اندر ترکی نے کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی بیہیو کیا ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. دیکھیں، ترکی کے لیے یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ مفادات کافی گہرے ہیں مختلف شعبوں میں. مثال کے طور پہ اگر آپ دفاعی شعبے کی بات کریں یا انرجی شعبے کی بات کریں، اکنامک ریلیشنز کی بات کریں، تو کافی گہرے تعلقات ہیں دونوں کے ساتھ. تو ترکی کا وہ بیلنسنگ رول ہے. ترکی نے میڈیشن کی کوشش کی ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جائے، ان کو بات کرائی جائے. اور ظاہر ہے ترکی کا یہاں پر ایک بنیادی اکنامک انٹرسٹ ہے کہ اس کے جو مفادات ہیں وہ متاثر نہ ہوں. تو اس صورت میں جہاں تک ہتھیار فراہم کرنے کی بات ہے تو یوکرین کو تو ترکی نے ڈرونز فراہم کیے ہیں، اور یوکرین کی طرف سے اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ روسی ٹینکوں کو اور دیگر جو ان کی ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ترکی کے اسلحے کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ترکی کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی نے کہا ہے کہ جو مونٹرو اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد جاری ہے. آج ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشولو نے یہ کہا کہ ایک پوائنٹ یہ تھا جہاں پر روس کے کچھ جہاز وہ بوسفورس سے گزرنا چاہ رہے تھے، وہ جہاز نہیں تھے جو رجسٹرڈ ہوں بلیک سی کے اس ایریا میں جہاں پر یعنی ان کو ڈاک ہونا تھا. تو ترکی نے روس سے کہا کہ وہ اجازت کی جو درخواست ہے وہ واپس لے، تو روس نے واپس لے گیا، وہ جہاز وہاں سے نہیں گزرے. تو ایک کافی مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے ترکی کے لیے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ صورتحال ظاہر بات آپ کی 1901 کی فرسٹ ورلڈ وار میں بھی یہی صورتحال تھی، جو خلافت عثمانیہ میں وہ لوگ بالکل الوف رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اپنا اتحادی فوجیں جیتیں تو ان کا رخ جو ہے وہ اپنا اس کے خلافت عثمانیہ کی طرف ہو گیا. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے،
اور نیٹو اس الزام سب سے بڑا یہ ہے کہ 17 ملک تھے نیٹو کے 1991 میں، اور پھر اس کا وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور آج ان کے 30 کی تعداد ہو گئی ہے، اور یوکرین جو ہے دیٹ واز دا لاسٹ جس کے بارے میں روس نے کہا تھا کہ اب نو مور والی صورتحال ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ نیٹو کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اور باقی یورپین یونین کی، کیونکہ ظاہر بات ہے ترکی یورپین یونین سے علیحدہ بھی ہے اور یورپی یونین نے اس کو ملک ایکسیپٹ نہیں کیا، تو یہ اتنی مشکل میں ترکی جو ہے یہ کیسے اپنے آپ کو نبھا رہا ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ بہت اچھے نکات آپ نے اٹھائے، اور یہ صاحب بات یہاں پہ یہ ہے کہ بالکل ترکی نیٹو کے اہم ترین جو ارکان ہیں ان میں شامل ہے، لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کسی قسم کی اسکلیشن ہوتی ہے، تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے توقع کی جا رہی ہے کہ ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہوگا، شاید ریئلسٹ تقاضوں کے تحت ریاستیں چل رہی ہوں گی، لیکن دوسری طرف ہے کہ ایک کافی گہرا مذہبی نظریاتی پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے، خاص کر یورپ کی طرف سے بھی۔ ایک طرف دعوے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پیورلی پریگمیٹک انٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں، لیکن جو بیانات سامنے آئے ہیں بعض، ان میں واضح ہو گیا کہ وہ کرسچنڈم کی بھی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی ان ویلیوز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ترکی میں باوجود اس کے کہ ترکی کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ریاست ہے، یعنی یہ خلافت عثمانیہ والا معاملہ اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بائس ایٹیٹیوڈ یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ ترکی میں بات کریں کوریڈورز آف پاور میں لوگوں سے، تو پبلکلی ہو سکتا ہے ان کے بیانات کچھ اور ہوں، لیکن بیہائنڈ دا سینز وہ عموماً اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک مخصوص رویہ مغرب میں پایا جاتا ہے، اور وہ باعث جو ہے وہ موجود ہے بہرحال، اور اس کا کردار ہے EU میں رکنیت نہ ملنے پر اور دیگر معاملات پر۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے آرٹیکل سامنے آئے ان لوگوں کے جو مثال کے طور پہ کریملن میں بعض مطلب پیوٹن سے قریب ہیں، یا ایون بعض دیگر ویسٹرن یورپین ممالک میں، جنہوں نے یہ بات کہی کہ ایک مخصوص کرسچن ریوائول کی انہوں نے بات کی۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ترکی کو توڑنے کی بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو ایک ایسکیٹولوجیکل پہلو ہے اس کو ہمیشہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترکی یوگوسلاویا اور روس تو آرتھوڈاکس چرچ کے ہیڈ ہیں، اور آرتھوڈاکس چرچ کی بالکل وہی خواہش ہے کہ جو کبھی یروشلم واپس لینے کی تھی کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ استنبول جو ہے اس کو واپس لیا جائے، اور وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر کمپین بھی ہوتی ہے، چلتی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جب آیا صوفیہ میں دوبارہ نماز پڑھی گئی، اس کو مسجد بنایا گیا، اور یہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ترکی کے روس کے خلاف، ترکی کے عوام کے، کیونکہ میں تو پرانا جب سے بھی ترکی آنا جانا شروع ہوا ہے، روس کے خلاف جو ہے ان کی جو ہے ایک عام سپاہی کی بھی، ایک عام آدمی کی بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فیلنگز تھیں۔ تو کیا اس وقت جو ترکی کے اندر روس کے خلاف فیلنگز ہیں عوام کی؟ دیکھیں ترکی جو ہے وہ کافی پولرائزڈ معاشرہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو جب آپ آئیڈیولوجیکل اسپیکٹرم پہ دیکھیں تو آپ کو یعنی وہ لوگ ملیں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ روس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو روس کے کافی حمایتی ہیں، وہ لوگ مخالف ہیں، یعنی یہاں تک کہ ترکی کی فوج تک میں آپ کو وہ کیمپ ملے گا جس کا جھکاؤ روس کی طرف زیادہ ہے، وہ بھی ملے گا جس کا جھکاؤ امریکہ اور نیٹو کی طرف زیادہ ہے۔ جہاں تک رہی بات عوام کی، تو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسلامی سوچ والے ہیں ان کا اپنا ایک خیال ہے، اس میں بھی مزید یعنی تفریق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ روس شاید وہ اس کا کردار ہوگا کہ وہ ایک پہلے مرحلے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد آگے جا کے تفرقہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کی پھر ان سے لڑائی ہوگی۔ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ وہ حدیث جو پرانی کہ پہلے ایک دفعہ اب مشہور حدیث تو ترکی میں لوگوں سے ابھی پچھلے دنوں گیا تھا، یہی تھا کہ پہلے ہم ساتھ مل کے جنگ کریں گے، پھر اس کے بعد ہمیں دھوکہ دے دیں گے۔ یہ بہت کامن تھی بات۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترکی یوگوسلاویا اور روس تو آرتھوڈاکس چرچ کے ہیڈ ہیں، اور آرتھوڈاکس چرچ کی بالکل وہی خواہش ہے کہ جو کبھی یروشلم واپس لینے کی تھی کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ استنبول جو ہے اس کو واپس لیا جائے، اور وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر کمپین بھی ہوتی ہے، چلتی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جب آیا صوفیہ میں دوبارہ نماز پڑھی گئی، اس کو مسجد بنایا گیا، اور یہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ترکی کے روس کے خلاف، ترکی کے عوام کے، کیونکہ میں تو پرانا جب سے بھی ترکی آنا جانا شروع ہوا ہے، روس کے خلاف جو ہے ان کی جو ہے ایک عام سپاہی کی بھی، ایک عام آدمی کی بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فیلنگز تھیں۔ تو کیا اس وقت جو ترکی کے اندر روس کے خلاف فیلنگز ہیں عوام کی؟
دیکھیں ترکی جو ہے وہ کافی پولرائزڈ معاشرہ ہے. یہاں پہ آپ کو جب آپ آئیڈیولوجیکل اسپیکٹرم پہ دیکھیں تو آپ کو یعنی وہ لوگ ملیں گے, مثال کے طور پہ اگر آپ روس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو روس کے کافی حمایتی ہیں, وہ لوگ بھی مخالف ہیں. یعنی یہاں تک کہ ترکی کی فوج تک میں آپ کو وہ کیمپ ملے گا جس کا جھکاؤ روس کی طرف زیادہ ہے, وہ بھی ملے گا جس کا جھکاؤ امریکہ اور نیٹو کی طرف زیادہ ہے. جہاں تک رہی بات عوام کی تو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسلامی سوچ والے ہیں ان کا اپنا ایک خیال ہے, اس میں بھی مزید یعنی تفریق ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ روس شاید وہ اس کا کردار ہوگا کہ وہ ایک پہلے مرحلے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد آگے جا کے تفرقہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کی پھر ان سے لڑائی ہوگی. مختلف خیالات پائے وہ حدیث جو پرانی کے پہلے ایک دفعہ اب مشہور حدیث تو ترکی میں لوگوں سے ابھی پچھلے دنوں گیا تھا, یہی تھا کہ پہلے ہم ساتھ مل کے جنگ کریں گے پھر اس کے بعد ہمیں دھوکہ دے دیں گے. یہ بہت کامن تھی بات. جی چلیں جی, بہت شکریہ حسن, آپ نے بڑی تفصیل سے صورتحال کا احاطہ کیا, اور اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.